بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عامل کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے عبارت، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد، پھر ان کو استعمال کرنا، اور پھر جو ہے یہ وجوہ اعراب، اور آخر میں ترجمہ اور ضروری مسائل۔ تو سب سے پہلے عبارت کہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ، اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کہ سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور ہو، اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، تو اس وقت جو معرفہ ہے وہ مبتدا بنے گا، اور جار مجرور ہے یہ کسی کے متعلق ہو کر یہ خبر بنے گا۔ اس کی مثال اس عبارت کے اندر ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد قاعدہ نمبر 2، اگر دو جار مجرور ہوں کلام کے اندر اور ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، تو پہلے کو ظرف مستقر بنائیں گے کسی کے متعلق کر کے، اور دوسرے کو ظرف لاغو بنائیں گے جس کو پہلے کا متعلق کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 3، اگر مبتدا کی خبر صیغہ صفت ہو یا جملہ ہو، یا ذوالحال کا حال صیغہ صفت ہو یا جملہ ہو، یا موصوف کی صفت صیغہ صفت ہو یا جملہ ہو، تو اس وقت ہے یہ صیغہ صفت ہے، جملے کے اندر ضمیر ہوگی جو پیچھے کی طرف لوٹے گی، یعنی اگر مبتدا ہے تو اگر خبر ہے تو مبتدا کی طرف، اگر حال ہے تو ذوالحال کی طرف، اگر جو ہے یہ صفت ہے تو موصوف کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ اور اس کے بعد قاعدہ نمبر ہے 4، افعال عامہ 8 ہیں اور ان میں سے 4 مشہور ہیں، کون، ثبوت، وجود، حصول، اور 4 غیر مشہور ہیں، تلبس، لصوق، لزوق اور لصوق، اور ایک سوال کے ساتھ اور دوسرا سین کے ساتھ۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 5، نکرہ کے بعد ضمیر ہو اور اس کے بعد معرب باللام ہو، تو نکرہ اپنی ضمیر کے ساتھ مل کر موصوف، آگے جو معرب باللام جو آ رہے ہیں یہ بن جائے گا صفت۔ اب اس کی مثال اس عبارت کے اندر ہے اعلیٰ نعمائہ شاملہ، نعمائہ جو آ رہا ہے یہ نکرہ، آگے ضمیر ہے، یہ مل کر موصوف، شاملہ یہ صفت بن جائے گی۔ اسی طرح آگے ہے وآلائہ الکاملہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ قاعدہ نمبر 6، جو ضمیر ہوتی ہیں نہ ہی یہ موصوف بنتی ہیں اور نہ ہی یہ صفت، ان جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ نہ ہی موصوف بنتی اور نہ ہی صفت، جہاں کہیں بھی آ جائیں ضمیر ترکیب کے اندر کبھی بھی یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ موصوف صفت نہیں بن، یعنی ان کو موصوف بھی نہیں بنا سکتے اور ان کو صفت بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 7، صفت حقیقی جو ہوتی ہے یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے 4 چیزوں میں، نمبر 1 افراد، نمبر 2 تعریف و تنکیر، نمبر 3 تذکیر و تانیث، اور نمبر 4 اعراب۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 8، نکرہ کے بعد ضمیر آ جائے تو ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ بنے گی۔ اس کی مثال اعلیٰ نعمائہ، یعنی نعمائہ، نعمائہ یہ نکرہ، آگے اس کے بعد ضمیر ہے، اس طرح آلائہ والی بھی اس کی مثال بن سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 9، جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ ہوگا، یعنی معطوف اگر فعل ہے تو معطوف علیہ بھی فعل، اگر وہ حرف ہے تو یہ حرف، اگر معطوف اسم ہے تو معطوف علیہ اسم ہوگا۔ اس کی مثال یہ اعلیٰ نعمائہ شاملہ و آلائہ الکاملہ، آلائہ الکاملہ یہ معطوف ہے اور یہ اسم ہے، تو اس سے پہلے جو ہے یعنی معطوف علیہ وہ بھی اسم ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 10، تابع کا اعراب جو ہے یہ ہمیشہ مطبوع کے مطابق ہوتا ہے، یعنی تابع کی 5 قسمیں ہیں، تاکید، صفت، عطف بیان جو ہے یہ آگے معطوف، تو یہ بدل، یہ 5 قسمیں اس کی بنتی ہیں، تو ان کا اعراب پیچھے جو مطبوع ان کے مطابق ہے یعنی آئے گا، اگر صفت ہے تو موصوف کے مطابق، اگر جو ہے یہ جو تاکید ہے تو مؤکد کے مطابق، اگر عطف بیان ہے تو مبین کے مطابق، اگر بدل ہے تو مبدل منہ کے مطابق، یعنی جو مطبوع پر تابع آئے گا، یعنی اگر وہ اس پر نصب ہے تو ان پر بھی، اس پر بھی نصب ہوگا، اگر اس پر جو یعنی مطبوع پر اگر نصب ہے تو تابع پر بھی نصب، اگر اس پر رفع ہے تو اس پر بھی رفع، اگر اس پر جار ہے، اگر اس پر جو ہے یہ کسرہ ہے تو زیر ہے تو اس پر بھی زیر آئے گی۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 11، صیغہ صفت جو ہوتا ہے جہاں کہیں بھی آ جائے تو اس کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد اس کا فاعل ہے یا نائب الفاعل یا یہ ہے کہ مفعول ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کی ترکیب کریں گے۔ آگے قاعدہ نمبر 12، اس میں جمع یا جو جمع مکسر ہے تو یہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اس کو جماعت ان کی طویل میں کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 13 کہ جو ضمیر متصل کی پہچان، جو ضمیر متصل ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ کلام عرب میں صرف ضمیر مجرور متصل یہ 2 جگہوں میں ہوتی ہے، نمبر 1 اسم کے ساتھ اور نمبر 2 حرف جار کے ساتھ۔ اسم کی مثال جو ہے جیسے نعمہ عبارت کے اندر، آلائہ عبارت کے اندر موجود ہے، اور حرف کی مثال جیسے بھی ہی۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 14 کہ اگر اس میں جمع یا جمع مکسر یہ مبتدا ہوں اور اس کی خبر جو ہے ان کی خبر
یا یہ ہے کہ جو اس میں جمع جو مکسر یہ ذوالحال ہوں اور ان کا حال، یا یہ ہے کہ اس میں جمع جو مکسر جو ہیں یہ موصوف ہو، ان کی صفت جو آئے گی وہ واحد مؤنث ہوگی، یعنی اس میں جمع جو مکسر مبتدا بن رہے ہیں تو خبر مؤنث ہوگی، اگر ذوالحال یا حال بن رہے ہیں تو حال جو ہے یہ مؤنث ہوگا، اگر موصوف بن رہے ہیں تو ان کی جو صفت ہے یہ مؤنث ہوگی۔ اور تیسری جو ہماری بات تھی وہ یہ تھی کہ ان قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب جو ہے یہ کرنا۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمد، تو الحمد جو ہے یہ معرفہ ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے، اور معرب باللام ہونا یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، 7 قسموں میں سے ایک قسم بنتی ہے، تو لہٰذا یہ معرفہ ہوا۔ تو اب اس کو ہم ترکیب میں کیا بنائیں گے، لیکن اس کو بنانے کے لیے اس کے بعد والا لفظ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے حرف جار آ رہا ہے، تو حرف جار ہے تو ہم قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ شروع میں اگر معرب باللام اس کے بعد جار مجرور ہو تو وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں، تو الحمد کو مبتدا بنائیں گے اور آگے لام للہ جو لام ہے یہ حرف جار للہ، اس میں جلال مجرور جار مجرور مل کر یہ اس کو کیا بنائیں گے، ظرف مستقر بنائیں گے یا ظرف لغو۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ اگر لفظوں میں موجود ہو تو پھر تو ظرف لغو، اگر نہ ہو ان کا متعلق تو پھر یہ ظرف مستقر، لہٰذا ان کا متعلق نہیں ہے لفظوں میں، تو لہٰذا ان کو بنائیں گے ظرف مستقر۔ تو کس کا بنائیں گے، افعال عامہ کے، اور افعال عامہ جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں لیکن 8 ہیں، لیکن 4 غیر مشہور اور 4 مشہور ہیں، تو ان میں سے ایک لے لیتے ہیں ثابت ان کا، اس کو ہم کر لیتے ہیں متعلق، اس کو متعلق کر لیتے ہیں ثابت ان کا، یعنی اس کا متعلق جو نکال لیتے ثابت ان، اور اس ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل۔ اب اس کو ہم کیا بنائیں گے، یعنی صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، لیکن اس کو بنانے کے لیے آگے والا دیکھنا پڑے گا کہ آگے کے ساتھ جو کلمات ان کا اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، تو دیکھا تو آگے اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس طرح کہ اعلیٰ جو ہے یہ جار ہے، آگے نعمائی، تو یہ نکرہ ہے، اور کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم اسم ہے اور نکرہ ہے اور معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، اور اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے یہ کون سی ضمیر ہے، تو اس کی پہچان ہے یہ کون سی ضمیر ہے، یہ جو ضمیر مجرور متصل، کیونکہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور قاعدہ یہ تھا کہ نکرہ کے بعد ضمیر آ جائے اور وہ نکرہ کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ مضاف الیہ بنتا ہے، لہٰذا یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ کیا بنے گا، لیکن اس کے بعد دیکھنا پڑے گا الشاملہ، تو الشاملہ جو ہے یہ معرب باللام اس کے شروع الف لام ہے، اور معرفہ کی یہ قسم معرب باللام 7 قسموں میں سے، تو لہٰذا یہ معرب باللام ہوا۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ نکرہ کے بعد ضمیر اور اس کے بعد معرب باللام آ جائے تو وہ موصوف بنتے ہیں، تو لہٰذا نعمائی کو مضاف الیہ ملا کر جو ہے، یعنی اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف آ گیا، الشاملہ جو ہے اس میں یہ صفت، لیکن ڈائریکٹ صفت اس کو نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ صیغہ صفت کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر جو اس کو بعد جو آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو فاعل یا جو بھی ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کی ترکیب کی جاتی ہے، تو شامل اسم فاعل اسم یا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے، آگے اس کے بعد والا دیکھنا پڑے گا، عبارت یا کلمہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے کیا آ رہے، اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور واو اور عاطفہ حرف عطف وہ ہوتا ہے جو درمیان کلام میں ہے، تو یہ حرف عطف ہوا، تو حرف عطف کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ماقبل ہوتا ہے وہ معطوف الیہ ہوتا ہے اور اس کا مابعد یہ معطوف ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا ماقبل جو ہے یہ معطوف الیہ ہوا، لہٰذا اب معطوف الیہ یعنی موصوف صرف مل کر جو ہے یہ معطوف الیہ مانیں گے، آگے واو عاطفہ، آگے اعلیٰ یہ نکرہ کیونکہ معرفہ کے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، اور اس کے بعد ضمیر ہے، اور نکرہ کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ مضاف الیہ بنتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ ضمیر مجرور متصل ہے، تو اعلیٰ ہی اپنے جو ضمیر جو آ رہی یعنی مضاف الیہ اس کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا، اس کو بعد والا کلمہ دیکھنا پڑے گا الکاملہ، تو الکاملہ جو یہ اسم ہے اور یہ معرفہ ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے اور معرب باللام ہونا یہ معرفہ کے قسم ہے 7 قسموں میں سے، تو لہٰذا یہ صفت ہوا، کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ نکرہ بعد ضمیر ہو اس کے بعد معرب باللام ہو تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو اعلیٰ اپنے مضاف الیہ یعنی ضمیر سے مل کر جو ہے یہ موصوف آگے الکاملہ صفت، لیکن ڈائریکٹ اس کو صفت نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں ہوتی، تو الکاملہ جو اس میں فاعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ صفت بنے گا، موصوف اپنی صفت سے مل کر، ہم نے پیچھے کیا بنایا تھا وہ معطوف الیہ، تو لہٰذا اب ہم اس کو بنائیں گے معطوف، اب معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر کیا بنائیں گے، تو ان کو بنانے کے لیے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے کیا تھا، تو پیچھے حرف جار تھا تو لہٰذا یہ مجرور بنے کیونکہ حرف جار جو ہوتے ہیں اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان کا مدخول کو مجرور کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ مجرور جار مجرور مل کر اب
اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ تو اس کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ اگر کلام میں جو ہے یہ دو جار مجرور آ جائیں اور معنی بھی درست ہو، اور پہلے کو جو ہے یہ ظرف مستقر بناتے ہیں اور دوسرے کو ظرف لاغ جب معنی درست ہو، تو یہاں پر معنی درست ہے تو لہٰذا پہلے کو جو ہے یہ ہم ظرف مستقر بنا چکے تھے ثابت ان کا، اور اب جو یہ اعلیٰ اس کو اس کا ظرف لاغ بنائیں گے۔ تو اب ثابت یعنی صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لاغ اور ظرف مستقر اور ظرف لاغ سے مل کر اب ہم کیا بنائیں گے؟ تو اب اس کے لیے ہم پیچھے دیکھا تو الحمد کو ہم نے مبتدا بنایا تھا، تو لہٰذا اب اس کو خبر بنائیں گے۔ مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، لفظاً اسمیہ اور معنی انشائیہ۔ لیکن یہ بات میں ایک اور یہاں پر قاعدہ تھا کہ اگر جو ہے یہ مبتدا کی جو خبر ہے یہ صیغہ صفت ہو یا جملہ، تو اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے یہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ اس طرح جو موصوف کی جو صفت یہ جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو، اس طرح جو صفت کے جو آ رہی ہے، صفت کی جو صفت و موصوف جو اس کی جو صفت ہے وہ جملہ یا صیغہ صفت ہے، تو اس کے اندر ضمیر ہوتی جو پیچھے کی طرف لوٹتی تھی۔ یہاں پر یہ صیغہ صفت تھا تو لہٰذا یہ جو ضمیر ہے یعنی ثابت ان کے اندر جو ضمیر ہے پیچھے حمد کی طرف یہ لوٹے گی۔ اب یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ لفظاً اور معنی انشائیہ۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ الشاملہ کے اندر بھی ہم نے پیچھے بھی ایک کہا، جس طرح پیچھے بسم اللہ کی ترکیب کی تھی وہاں پر رحمان اور رحیم کے اندر جو ضمیر لٹائی تھی وہ اللہ اسم جلالت کی طرف، کیونکہ صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ موصوف کی طرف لوٹتی ہے۔ اس طرح شاملہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ پیچھے موصوف کی طرف، اس طرح کاملہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ پیچھے موصوف کی طرف لوٹے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ وجوہ اعراب اور ترجمہ۔ تو وجوہ اعراب میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو اعراب آیا وہ کیوں آیا ہے اور کس عامل کی وجہ سے آیا ہے اور اس کا عمل کیا تھا، اسے جو جس عامل کی وجہ سے اس پر اعراب آیا ہے اس کا عمل کیا تھا۔ تو الحمد جو ہے یہ رفع ہے یعنی مرفوع ہے، تو اس کا عامل جو ہے وہ ابتدائی معنوی ہے جس نے اس کو رفع دیا، یعنی الحمد یہ معمول ہے اور جو عامل معنوی ہے وہ ابتدا ہے اور اس کا عمل جو ہے یہ رفع دینا ہے، تو اس لیے اس کو اس نے ابتدا نے جو عامل معنوی اس نے الحمد کو رفع دیا یعنی اپنے معمول کو رفع دیا۔ اور اس کے بعد ہے للہ، تو للہ میں جو اللہ اسم جلال یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لام حرف جار کی وجہ سے، یعنی اللہ اسم جلال یہ معمول ہے اور لام جو ہے یہ عامل ہے، اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، یعنی اسم پر یہ حروف جارہ داخل ہوتے ہیں اور انہیں جار دیتے تھے، اس لیے اللہ اسم جلال یہ مجرور ہے۔ اور اس کے بعد ہے اعلیٰ نعمائی، تو نعمائی یہ کیوں مجرور ہے؟ اور اس کے مجرور ہونے کی وجہ سے اس کا مجرور ہونا اعلیٰ کی وجہ سے، اور اعلیٰ جو ہے عامل ہے اور نعمائی یہ معمول ہے، اور حرف جارہ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور انہیں جار دے دیتے، اسی لیے نعمائی یہ مجرور ہے۔ اور اس کے بعد ضمیر ہے، تو یہاں پر یہ جو ضمیر ہے یہ محل جر میں ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، تو اس لیے یہ مجرور ہے، کیونکہ کلام عرب کے اندر جو ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو مجرور ہوتی ہے، ایک تو مضاف الیہ، دوسرا حرف جر کا مدخول، تو یہاں پر یہ مضاف الیہ، اور اس کے نیچے جو زیر آ رہی ہے نا یہ اس کا اعراب نہیں ہے بلکہ یہ محل جر میں یا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک جو ہے یہ مبنیات ہوتے ہیں ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، جیسا کہ لیزانی زادہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا الشاملاتی، تو الشاملاتی کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ تابعیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے موصوف ہے جو اعراب جو مطبوع پر ہوتا ہے وہیں اعراب تابع پر ہوتا ہے، یعنی نعمائی یہ موصوف بن رہا تھا تو اس پر جو یہ مجرور تھا تو لہٰذا یہ بھی مجرور ہو گیا، اور اس کے مجرور ہونے کی وجہ سے جو تھی وہ اعلیٰ تھا۔ اور اس کے بعد ہے واو عاطفہ، اور اس کے بعد ہے اعلیٰ، تو اعلیٰ کے مجرور ہونے کی وجہ بھی یہ تابعیت کی بنا پر ہے، کیونکہ واو حرف عطف ہے اور یہ تابع ہوتے ہیں، یعنی تابع اور متبون کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اس کا عطف ہے نعمائی پر، تو نعمائی مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوا۔ آگے ہاضمیر، تو ہاضمیر جو آ رہی ہے یہ محل جر میں ہے، اور اس کا جو نیچے زیر آ رہی ہے اس کا اعراب نہیں ہے بلکہ یہ محل جر میں ہے، اور جو مبنیات ہوتے ہیں وہ محل جار میں ہوتی ہے، اور یہ محل جار میں اس لیے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، تو کیونکہ کلام عرب کے اندر دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ تھی مجرور جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ محل جار میں ہے۔ اب اس کے بعد ہے الکاملہ، تو الکاملاتی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ اس کے مجرور ہونے جو ہے یہ تابعیت کی بنا پر ہے، یعنی جو اعلیٰ پر جو اعراب یعنی اعلیٰ پر جو زیر آ رہی ہے یعنی یہ مجرور ہے، تو لہٰذا الکاملہ بھی مجرور، کیونکہ یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، یعنی جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے وہیں تابع کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی
عام نعمتوں کے انعام فرمانے پر اور اس کی خاص نعمتوں کے انعام فرمانے پر۔ تو یہاں پر یہ ایک ہے کہ ہم نے ترجمے کے اندر کیا انعام فرمانا، تو یہاں پر تو انعام کرنا جو ہے یہاں پر تو یہ لفظ نہیں موجود ہے، جیسے جو ہے اعلیٰ نعمہ ہی شاملہ و اعلیٰ کاملہ اس کے اندر تو نہیں موجود ہے، لیکن انعام کیوں، تو انعام والا ترجمہ کہاں سے کیا گیا؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو محمود ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمود علیہ یہ ہے نعمہ شاملہ، یعنی محمود علیہ جو ہوتا ہے اس کا محمود کے افعال سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ عام نعمتیں ہونا، خاص نعمتیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام نعمتوں کو عطا کرنا، خاص نعمتوں کو عطا کرنا یہ فعل ہے۔ تو اب اس کے مطابق اصل عبارت یہ بن گئی الحمدللہ علی انعام نعمہ شاملتی و انعام اعلیٰ کاملہ۔ تو ترکیب دونوں درست ہیں، انعام نکال کر بھی کی جا سکتی ہے اور بغیر انعام کے بھی، بغیر لفظ انعام کو نکالے بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ اور پانچویں جو بات تھی وہ تھی کہ ضروری مسائل کو ذکر کرنا، تو اس عبارت کے اندر نعمہ ہی آیا ہے، تو نعمہ تو یہ نعمہ ہی جو ہے یہ فعلا ان کے وزن پر ہے، اور یہ اس میں جمع ہے، اور اس میں جمع وہ ہوتی ہے کہ جس کی واحد نہ آتی ہو، تو یہ نعمہ ہی اس میں جمع ہے اور اس کی واحد نہیں آتی، اور اس کا معنی ہے نعمت۔ اور اس کے بعد ہے الشاملہ، تو الشاملہ جو ہے یہ شمول سے مشتق ہے، اور یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ہے، تو مشہور لغت کے مطابق جو ہے یہ باب سمیع اسماء سے۔ آگے اس کے بعد اعلیٰ، تو یہ اس کا وزن جو اعلیٰ یہ افعال کے وزن پر ہے، اور اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اصل میں یہ تھا اعلیٰ، تو تعلیل کیسے ہوئی؟ تو اس طرح ہوئی کہ ماموز کا قاعدہ ہے جب دو حمزہ آ جائیں دوسرا ساکن ہو تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق بدل دیتے ہیں، تو اعلیٰ تھا تو پہلے حمزہ پر فتح تھا، تو دوسرے کو الف سے بدلا، کیونکہ جو زبر ہوتی ہے فتح ہوتا ہے جو الف کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس کو بدلا، یہ اعلیٰ ہی ہو گیا۔ اب اس کی جو واحد کے اندر 4 قول ہیں کہ یہ اعلیٰ یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے، تو پہلا یہ ہے کہ یہ اس کی واحد آتی ہے علی، اور دوسرا یہ ہے کہ الیون، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ علیون، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ الہ۔ اب اس کے بعد ہے الکاملہ، تو الکاملہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث ہے، صیغہ واحد مؤنث ہے، گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب ہے، تو اس کا جو باب ہے یہ 3 طرح سے یہ آ سکتا ہے، کارم یکرم سے بھی، ناسا ینصر سے بھی، اور سمیع یسمع سے بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا سبق اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل نئے سبق کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔